بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Hope all of you will be fine inshallah. Today we will discuss some important points to remember about the lesson Take the Plunge that we have discussed before in the previous lecture. The first important point to remember is Gloria Emerson was a famous journalist. Secondly, she was a woman of weak health. She could not drive confidently, so she decided to do something unusually brave. The third point is a naval soldier still had organized the first US jumping team in 1956. The fourth important point to remember is he called that parachuting was as safe as swimming. Gloria got admission in his institute. Fifth point is Gloria was instructed to jump with Eastle's newly designed parachute. Sixth point, parachute was very big with 32 feet canopy. Seventh point, at 8 a.m. Gloria with a companion boarded the Cessna 180. Eighth point, she felt strange in her helmet, boots and jumping dress. Ninth point, when the plane was at the height of 2,300 feet, her drill master took her to the doorway and cried, "Go now or out." Number 10, suddenly her parachute opened with a plop. Number 11 point, the parachuting became most joyful for her. She did not want to come close to the earth. At last, she landed at the target place. Number 12, she was very happy as she was succeeded in her mission. And last point, everyone praised her for her daring mission. ٹھیک ہے بچوں، جو کام اس کو شروع میں بہت مشکل لگ رہا تھا لیکن جب وہ کر چکی اسے تو اس کو بہت زیادہ خوشی کا احساس ہوا. ٹھیک ہے، اب اس میں سے کچھ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں جو آپ لوگ تیار کر لیجئے اس چیپٹر کے حوالے سے، جس میں ایک ہے جی کہ ٹیک دا پلنج ڈیلز ود ہیومن ڈیزائر ٹو ڈو سم تھنگ ان یوزول ڈسکس. ٹھیک ہے، کہ ٹیک دا پلنج جو ہے وہ اس انسانی خواہش کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جس میں انسان کچھ ان یوزول سا غیر معمولی سا کوئی کام کرنے کے لیے جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے اس لیسن کے ساتھ. ٹھیک ہے، پھر آپ کا امپورٹنٹ کویسچن ہو سکتا ہے بچوں، واٹ ڈیٹیلز ڈز گلوریا ایمرسن پرووائڈ اباؤٹ دا پلنج فرام دا ایئرپلین انٹو دا اسپیس. کہ گلوریا ایمرسن نے وہ کیا ڈیٹیلز دی تھیں جو جہاز سے چھلانگ لگانے سے پہلے اس کو اختیار کرنی پڑی. ٹھیک ہے جی، پھر آپ اختیار کریں گے گلوریا ایمرسنز ٹیک دا پلنج از کینڈیڈ اکاؤنٹ آف دا رائٹرز ہوپس اینڈ فیئرز ایکسپلین. کہ گلوریا ایمرسن نے جو یہ لیسن لکھا ہے ٹیک دا پلنج، یہ ایک کینڈیڈ اکاؤنٹ ہے. کینڈیڈ کہتے ہیں بچوں ایماندارانہ، بڑا آنیسٹی کے ساتھ اس نے جو اپنی ساری فیلنگس تھیں وہ اس نے کھل کے آپ کے سامنے ان کی وضاحت کی ہے. یہ آپ نے اس چیپٹر کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے. پھر نیکسٹ ہے جی واٹ واز دا پیپلز ریئیکشن وین دا رائٹر ڈسکرائبڈ ہر انٹینشن ٹو ٹیک دا پلنج. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے اپنے اسی چیپٹر کے حوالے سے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، اور باقی آپ لاسٹ ایئر کے پیپرز دیکھ لیجئے، اس کے حوالے سے بھی آپ مزید کوئی اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو وہ آپ تیار کر لیں. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا آپ کا لیسن نمبر 4 کے حوالے سے کچھ انفارمیشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. اب بچوں میں آپ کو جو ہے وہ آپ کے ایسے کا ٹاپک دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے جو اب نیکسٹ ایسے تیار کرنا ہے اس کا ٹاپک ہے جی ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ ان پاکستان. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ نے اس کے اندر بچوں آؤٹ لائن کا ضرور استعمال کرنا ہے، بنانی ہے آپ نے، کیونکہ 5 نمبر جو ہیں وہ آپ کی آؤٹ لائن لے گی. تو شروع کے کچھ ایسیز میں آپ کو کچھ آؤٹ لائنس بنانا بتاؤں گی، لیکن آگے آپ نے خود اس کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ کا ٹاپک ہے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ان پاکستان، اس میں آپ نے سب سے پہلے تو دینا ہے دا انٹروڈکشن. انٹروڈکشن میں آپ کیا بتاؤ گے بچوں؟ ایگریکلچرل اینڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بوتھ آر نیسیسری. کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے زرعی اور صنعتی ترقی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے،
اس کے بعد آپ بتاؤ گے کہ ایگریکلچر دا بیس آف دا اکانومی، کہ کسی بھی خاص طور پر کسی بھی زرعی ملک کے لیے ایگریکلچر جو ہے وہ اس کی معاشی حالت کی بنیاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نمبر 3 پوائنٹ پہ آپ کرو گے ریکوائرمنٹس کیا ہیں ہماری، کہ ہمیں ایک ایگریکلچر کنٹری ہونے کے ناطے ہماری کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو اس میں آپ پوائنٹس بناؤ گے. نمبر 1 آپ دو گے آر ریکوائرمنٹس آف فوڈ آر انکریزنگ، کہ ہماری خوراک کی ضروریات بڑھ رہی ہیں. پھر ہے جی نمبر 2 موسٹ آف آر پیپل ارن دیئر لیونگ فرام ایگریکلچر، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کافی پرسنٹیج زیادہ ہیں لوگوں کی جو زراعت سے ہی کمائی کر رہے ہیں، کماتے ہیں. نمبر 3 ہے جی انڈسٹری ان دا کنٹری ڈپینڈس اپون ایگریکلچر، ہماری جو صنعت ہے وہ بھی ہمارے ایگریکلچر کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. نمبر 4 پوائنٹ ہے جی کامرس ڈپینڈز اپون ایگریکلچر، ہمارا جو کامرس ہے بچوں کامرس کا شعبہ وہ بھی ایگریکلچر کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. پھر نمبر 5 پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے ایگریکلچر دا بیس آف آور فارن ٹریڈ، کہ کس طرح سے جو ہے زراعت ہماری جو غیر ملکی ٹریڈ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس کی بھی بنیاد کیسے بنتی ہے. پھر یہ تو نمبر 3 پوائنٹ کے 5 پوائنٹس سے. پھر نمبر 4 جو اس کے اندر پوائنٹ ہے وہ ہے ہاؤ ٹو ڈیولپ آر ایگریکلچر. تو اس میں آپ بچوں کو مزید پوائنٹس آپ یہ دے سکتے ہیں کہ بائی پرووائڈنگ واٹر ویئر اٹ از ناٹ اویلیبل، کہ ہم اپنے ان زمینوں تک بھی پانی پرووائڈ کریں جہاں پانی نہیں جاتا، جہاں جو خشک علاقے ہیں، جہاں نہری نظام نہیں ہے، جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے آپ کا صحرائی علاقہ ہے بہت سارا. اس کے بعد اس میں نمبر 2 پوائنٹ آ جائے گا بائی ریموونگ واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 3 پوائنٹ آ جاتا ہے بائی میکنگ آر فارمرز یوز ماڈرن میتھڈز آف کلٹیویشن اینڈ مشینس آن دیئر فارمس. پھر آپ کا آ جاتا ہے پوائنٹ بائی ریفارمنگ آر سسٹم آف ایگریکلچر، کہ اس میں جو جہاں بھی خامیاں ہیں ہم اس کو ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ ریفارم کرتے رہیں. پھر نمبر 5 پوائنٹ ہے بچوں بائی امپروونگ دا سسٹم آف کمیونیکیشن، جیسے دیٹ از ٹیلی فون، انٹرنیٹ اینڈ بینکس، یہ ہمارے انفراسٹرکچر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ذریعے بھی ہم اپنے ایگریکلچر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. پھر آخر میں جو لاسٹ پوائنٹ ہے بچوں وہ آپ کنکلوژن دیں گے کہ وی شوڈ لرن فرام دا ایڈوانس کنٹریز نیو ٹیکنیکس آف ایگریکلچر، کہ ہمیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں دن بدن ترقی ہوتی جا رہی ہے، آئے دن نئے نئے قوانین، نئی نئی چیزیں، نئی نئی مشینیں وجود میں آ رہی ہیں. تو ہمیں بھی اپنے ملک کی اس امپورٹنٹ جو ہے وہ شعبے کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ نئی نئی باتیں سیکھنی پڑیں گی دوسرے ممالک میں جا کے. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ آپ کا دوسرا ٹاپک ہے، اس کو لے کے اب آپ اپنا ایسے تیار کیجئے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا 25 مارکس کا ایسے ہے. میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، آپ کو اسپیشلی اس کویشچن کو کرنے کے لیے آپ کو بہت سیریس ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے بچوں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کے ایڈیمس، جو میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو 15 ایڈیمس بتائے تھے. اب میں نیکسٹ 15 ایڈیمز آپ کو بتا رہی ہوں، ان کو غور سے سنیے، ان کے سینٹنسز بنائیے، لکھیے، انہیں یاد کیجیے اچھی طرح سے. یہ آپ کے وہ 10 مارکس ہیں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے، اور یہ آپ پورے کے پورے 10 مارکس جو ہیں وہ حاصل کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کا جی میں ایڈیم نمبر 16 آپ کو بتاؤں گی، ایپل آف ڈسکارڈ، وجہ تنازع. نمبر 17 ایپل آف ونز آئی، سب سے زیادہ چاہے جانے والا، بہت پیارا، بڑا، بہت ہی جس کو آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہوں، جیسے بہت کچھ بچے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے تارہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر نمبر 18 ہے جی ایپل پائی آرڈر، ہر چیز ترتیب سے اپنی جگہ پر ہونا. پھر نمبر 19 ہے اراؤنڈ اور راؤنڈ دا کارنر، قریب ہونا، تکمیل کے آخری مرحلے میں ہونا. نمبر 20 ایز گڈ ایز ونز ورڈ، وعدے یا بات کا پکا ہونا. 21 ایز دا کرو فلائز، بالکل سیدھ میں. 22 ایٹ اے لوز اینڈ، بیکاری وغیرہ سے اکتائے ہوئے ہونا. 23 ایٹ اے لاس، گھبرایا ہوا اور غیر یقینی کی حالت میں ہونا. 24 ایٹ اے لو ایب، بری حالت میں ہونا. 25 ایٹ اے اسنیلس پیس، بہت آہستہ رفتار سے. 26 ایٹ اے اسٹونس تھرو، تھوڑے ہی فاصلے پر. 27 ایٹ اے اسٹریچ، لگاتار. 28 ایٹ کراس پرپزز، مخالف اہداف یا مقاصد رکھتے ہوئے. 29 ایٹ فرسٹ بلش، پہلی نظر میں. 30 ایٹ لارج، بھاگ نکلنے کے بعد پکڑ میں نہ ہونا. ٹھیک ہے بچوں. اب یہ آپ کے 30 ہو گئے. ویسے تو آپ کو میں نے 5 ڈیلی کے کروانے تھے، لیکن چونکہ آپ کے فرام دا ویری فرسٹ ڈے یہ آپ لوگوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، تو اب میں آپ کو تھوڑے سے زیادہ لکھوا رہی ہوں تاکہ آپ اس دفعہ ان کو تیار کر لیں. پھر انشاءاللہ ہم ڈیلی کے 5 ہی اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. ان 2 گرامر کے سوالوں کو آپ ساتھ ساتھ کرنا شروع کریں، تو میں انشاءاللہ باقی جو آپ کی گرامر ہے
اس کو بھی ساتھ ساتھ آپ کے شروع کروا دوں گی. ٹھیک ہے. اوکے بچوں، انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.